فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی حدیث، ان یوسف بن عبداللہ بن سلام قال سمانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوسف واقعدنی فی حجرہ ومسح علی رأسی۔ سیدنا یوسف بن عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا نام یوسف رکھا، مجھے اپنی گود میں بٹھا لیا اور میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ناظرین، یہ ایک نہایت خوبصورت اور جذباتی پہلو رکھنے والی روایت ہے جو بچوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت، دور اندیشی اور سماجی تربیت کی عکاسی کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ صحابہ کرام وہ خوش نصیب نفوس ہیں جنہیں اللہ کے نبی کی صحبت ملی، لیکن وہ صحابہ جو بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش میں رہے، ان کی تربیت اور یادیں بے مثال ہیں۔ حضرت یوسف بن عبداللہ بن سلام مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام یہود کے بہت بڑے عالم تھے۔ وہ یہودیت چھوڑ کر اسلام لائے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت دی۔ ایسے علمی گھرانے میں پیدا ہونے والے بچے کی نسبت براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑ گئی۔ اس حدیث کے 3 حصے ہیں جن میں سے ہر ایک میں ایک علیحدہ سبق چھپا ہوا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، سمانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوسف۔ نام کا شخصیت پر گہرا اثر ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر کا نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام یوسف رکھا، گویا انہیں ایک عظیم نسب العین عطا کر دیا۔ یہ سنت نبوی ہے کہ بچوں کے اچھے اور بامعانی نام رکھے جائیں اور بزرگ ہستیوں کے نام پر رکھے جائیں، اس سے ان میں ان کی صفات پیدا ہوتی ہیں۔ حدیث کے دوسرے حصے میں یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنی گود میں بٹھایا۔ ناظرین کرام، کائنات کے سب سے عظیم انسان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے کندھوں پر پوری امت کا بوجھ تھا، وہ ایک چھوٹے سے بچے کے لیے وقت نکالتے ہیں اور اسے اپنی گود میں جگہ دیتے ہیں۔ یہ عمل بتاتا ہے کہ بچوں کو وقت دینا اور انہیں جسمانی قربت، افیکشن دینا ان کی نفسیاتی نشوونما کے لیے کتنا ضروری ہے۔ حضرت یوسف بن عبداللہ بن سلام کا شمار صغار صحابہ میں ہوتا ہے، یعنی کم عمر صحابہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو ان کی عمر صرف 9 سال تھی۔ سوچنے کی بات ہے، اگر 9 سال کا بچہ یہ یاد رکھ سکتا ہے کہ اللہ کے نبی نے اسے کب گود میں بٹھایا اور کب سر پر ہاتھ پھیرا، تو اس کا مطلب ہے کہ بچپن کے وہ چند لمحے اس کی پوری زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ بن گئے تھے۔ آج ہم نے اپنے بچوں کے ہاتھوں میں گیجٹس پکڑا دیے، ان کو اپنے سے دور کر دیا۔ ہم اکثر سکون کی خاطر یا وقت بچانے کے لیے بچوں کے ہاتھ میں موبائل، ٹیبلٹ یا پلے اسٹیشنز پکڑا دیتے ہیں، لیکن اس کے بدلے میں ہم جو کھو رہے ہیں وہ بہت قیمتی ہے۔ جب بچہ گیجٹ میں گم ہوتا ہے تو وہ ایموشنلی ڈسکنیکٹ اور اپنے والدین کی توجہ اور گفتگو سے محروم ہو جاتا ہے، اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جب بچے کو اخلاقیات اور اقدار سکھائی جاتی ہیں، لیکن آج اسکرین ان کی تیسری سرپرست بن گئی۔ وہ خود سے کچھ سوچنے اور کھیلنے کی بجائے صرف وہی دیکھتے ہیں جو اسکرین پر دکھایا جاتا ہے۔ بچے دوسروں سے ملنا جلنا، بانٹنا اور ہمدردی سکھانے کی بجائے تنہائی پسند ہوتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے بچوں میں بہت زیادہ نفسیاتی مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں حدیث کے تیسرے حصے کی طرف، جس میں یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مسح علی رأسی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ سر پر ہاتھ پھیرنا شفقت کی انتہا اور اس میں برکت کی دعا ہوتی ہے۔ اس سے بچوں میں سیلف کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے۔ ہمیں رسول اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اسلام سے بڑوں کا دین نہیں، بلکہ اس میں بچوں کے حقوق اور نفسیات کا بھی خیال رکھا گیا ہے۔ بچوں کو گود میں لینا، ان سے پیار کرنا، ان کی نفسیاتی نشوونما کے لیے ضروری ہے۔ اس سے بچے کے دل میں بڑوں کے لیے محبت اور ادب پیدا ہوتا ہے۔ آج کی نفسیات کہتی ہے کہ بچے کو فزیکل ٹچ اور توجہ کی ضرورت ہے، جبکہ ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے اس کا عملی نمونہ پیش کر دیا۔ اور سر پر ہاتھ پھیرنا تو شفقت کی انتہا ہے۔ ایک ایسا عمل ہے جو لفظوں سے زیادہ اثر رکھتا ہے۔
آپ اس کے ذریعے بچے کو یہ پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ میں تمہارا سرپرست ہوں۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بے شمار مثالیں ایسی ملتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بے انتہا محبت رکھتے تھے اور ان کی چھوٹی چھوٹی خواہشات کا خیال رکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں سے محبت کا یہ عالم تھا کہ حالت نماز میں حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے لیے اپنے سجدوں کو لمبا کر لیا کرتے تھے، جو کھیلتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر سوار ہو جاتے۔ ایک بار ایک دیہاتی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں کو چومتے ہوئے دیکھا تو وہ حیران ہو کر بولا، میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے کبھی کسی کو نہیں چوما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا، اگر اللہ نے تمہارے دلوں سے رحمت نکال لی ہے تو میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے پاس سے گزرتے تو انہیں سلام کرنے میں پہل کرتے اور بچوں کے ساتھ اس حد تک گھل مل جاتے کہ ان کے چھوٹے سے مسائل کا بھی خیال رکھتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ایک چھوٹا بھائی تھا ابو عمیر، اس نے ایک چڑیا پال رکھی تھی جس کا نام نغیر تھا۔ جب وہ چڑیا مر گئی تو بچہ بہت اداس ہو گیا۔ اللہ کے رسول جب بھی ہمارے گھر تشریف لاتے اس کی دلجوئی کرتے اور پوچھتے، یا عمیر ما فعل النغیر، ابو عمیر تمہاری چھوٹی چڑیا کو کیا ہوا؟ بچوں کے ساتھ ان کی پسند کی باتیں کرنا، ان کے سکھ دکھ میں شریک ہونا سنت نبوی ہے۔ حضرت ابن عباس چھوٹے سے تھے تو ایک مرتبہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کے لیے پانی لا کر رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ آپ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا دی، اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ اسے دین کی گہری سمجھ عطا فرما اور اسے قرآن کی تفسیر کا علم سکھا دے۔ اس دعا کا یہ اثر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ ہوا کہ وہ ترجمان القرآن اور حبر الامہ کہلائے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور روایت میں بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لڑکے میں تمہیں چند باتیں نہ سکھاؤں؟ تم اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ جب بھی مانگو اللہ سے مانگو۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بچہ جب کوئی اچھا کام کرے تو اسے کوئی اعزاز دیں یا دعا دیں، اس کو اللہ سے جوڑیں، بچپن سے ہی اس کے دل میں توحید کا بیج بو دیں۔ اس سے اس کے اندر مزید نیکی کا جذبہ پیدا ہوگا۔ ہمیں بھی اپنے بچوں کے لیے سب سے پہلے ہدایت اور علم دین کی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ جس کے پاس دین کی سمجھ ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے بچوں کی بہترین تربیت کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان کے لیے اور انہیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره